بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم باب چہارم اخلاق و آداب کے سبق گفتگو کے آداب کی پڑھائی کریں گے۔ بچوں، آپ نے بھی کتاب کھول کر اس کی پڑھائی کرنی ہے ساتھ ساتھ۔ چلیں بچوں شروع کرتے ہیں۔ اسلام میں دوسروں سے بات چیت کرنے کے بھی آداب ہیں۔ گفتگو سے کسی بھی شخص کی عادات اور اس کے اخلاق کا اندازہ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں ہر بات سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے تاکہ کوئی غلط بات منہ سے نہ نکل جائے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم آواز میں گفتگو فرماتے اور اتنا ٹھہر ٹھہر کر بولتے تھے کہ سننے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ اچھی طرح ذہن نشین کر لیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات فوراً سمجھ لیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی گفتگو فرماتے مختصر بات کرتے، دوسروں کو بھی بولنے کا موقع دیتے اور نہ ہی کبھی بغیر ضرورت کے بولتے۔ ہمیں چاہیے کہ گفتگو کے آداب کا خاص خیال رکھیں، کوئی ایسی بات نہ کریں جو دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بنے۔ گفتگو کے آداب کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور لوگوں سے احسن طریقے سے بات کرو۔ یہ سورہ بقرہ سے آیت لی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ: مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ گفتگو انسان کی پہچان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم گفتگو میں نرم لہجہ اختیار کریں، اپنے سے بڑے اور چھوٹے کا لحاظ کرتے ہوئے مناسب بات کریں۔ گفتگو کے دوران ہمیں درج ذیل آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، بات شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ سلام کریں۔ اگر کسی محفل میں گفتگو جاری ہو تو بغیر اجازت نہ بولیں۔ دوسروں کی بات توجہ سے سنیں۔ گفتگو بہت اونچی آواز اور بہت نیچی آواز میں نہ کریں۔ گفتگو سوچ سمجھ کر کریں۔ مختصر بات کریں، غیر ضروری بات نہ کریں۔ بیٹا، آپ نے دیکھا ہے کہ اس سبق میں کیا کیا بات بتائی گئی ہے کہ کس طرح گفتگو کرنی چاہیے۔ گفتگو کرنے کے بھی بہت سے آداب ہوتے ہیں جو ابھی آپ نے سنے کہ ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے، نرم آواز میں کرنی چاہیے۔ آپ لوگ بھی اسے پڑھیے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا اور اس پر عمل ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔